اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالہیت ولم یظاہر فی الوحدانیت وقلت العنصن عن غایت صفته والعقول عن کنہ معرفته فلہ الحمد الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الغر المیامین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین و خطابہ المتین و قولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صلوات پڑھ لیجئے محمد عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ ابراہیم کی ایک آیت اس مجلس کے لیے عنوان قرار دی ہے، جو ایک مرحومہ کے لیے اصالِ ثواب کی بسلسلہ چہلم اصالِ ثواب کی مجلس ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تمہیں اذن دیا، اور بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہاں اذن کے ترجمے کو خبردار کرنے کے معنی میں بھی لیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں خبردار کیا۔ کس بات سے خبردار کیا؟ وہ آگے آ رہی ہے، شرط کے ساتھ ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران کیا، کفران نعمت کیا، اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا تو کیا ہوگا؟ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، عجیب رحمت ہے پروردگار کی
کہ اس سے پہلے والے لفظ میں شرط کے ساتھ فوراً جزا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ دوسری آیت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میں عذاب کروں گا۔ یہ لفظ نہیں ہے کہ میں عذاب کروں گا، بلکہ لفظ یہ ہے کہ اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں عذاب کروں گا، بلکہ کہا کہ میرا عذاب بہت شدید ہے، تاکہ کفران نعمت کرنے والا اسی جملے سے، اسی آیت سے سمجھ لے کہ اگر وہ شکر کرے گا تو اضافہ ہوگا، اگر کفران نعمت کرے گا تو اس کا عذاب بہت شدید ہے، تو لہٰذا کفران نعمت چھوڑ کر شکر کروں۔ یعنی یہ ایک عجیب مقام ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اب سوال یہ ہے اس مختصر سے وقت میں کہ موسم بھی ظاہر ہے گرم ہے، رات کا بھی وقت ہے اور بہت سے احباب دور سے بھی آئے ہیں، کوئی زیادہ لمبی طولانی گفتگو نہیں ہے۔ سوال سب سے بڑا یہاں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں ایک بہت ہی کھلا، جسے یوں کہتے ہیں روشن واضح اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ شکر کرنے والے کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اضافہ ہوگا یا نہیں۔ یہ شکر کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اضافے کے بارے میں سوچے۔ بھئی کہنے والا جب کہہ رہا ہے تو کیا کبھی اس نے غلط کہا ہے؟ کبھی اس نے غلط کہا ہے؟ جو کہا ہو وہ کیا نہ ہو۔ تو یہی معصوم سے بھی سوال ہوا کہ جس کو شکر کی توفیق مل گئی اس کے لیے اضافہ لازمی ہے، اور جسے استغفار کی توفیق مل گئی اس کے لیے بخشش لازم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب اس پوری آیت میں جو چیز محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو چیز اس میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے نعمت، کہ نعمت کا شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ وہ اس پہ ذکر نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ خود بخود آیت سے سمجھ میں آتا ہے، اور یہی فصاحت و بلاغت قرآن ہے کہ چیز کو، لفظ کو محذوف رکھ کے خود سوچ کی اور فکر کی دعوت دی جائے کہ ظاہر ہے کس چیز کے اوپر شکر کرے گا۔ یعنی گناہ کر کے تو کوئی شکر کرتا نہیں ہے، تو اس کی فطرت کا تقاضا بھی ہے کبھی گناہ پر شکر نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ میری نعمتوں پر شکر کرے گا۔ اب نعمتوں کا شکر مثال کے طور پر، یہ پانی ہے نعمت ہے، یہ آب و ہوا ہے یہ نعمت ہے، یہ روشنی ہے یہ نعمت ہے، یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد نعمت ہے، اگر کوئی ملازمت کر رہا ہے بہترین ملازمت اس کے لیے نعمت ہے، حصول رزق حلال اس کے لیے نعمت ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں، اور سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے وجود پر غور کیجئے، وجود کا ایک ایک عضو جو ہے اس کی نعمت ہے۔ یعنی انسان صرف اپنے وجود پر ہی غور کر لے تو ایک ایک عضو، ایک ایک چیز انسانی وجود کی جو ہے وہ نعمت ہے۔ اب یہ ساری چیزیں میں تو نعمت ہیں۔ اب میں نے جیب سے تسبیح نکالی، پانی دیکھا، میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، بھئی شکر تو ہو رہا ہے۔ کیا یہ تقاضا شکر ہے کہ اس کی بے بہا نعمتوں کا شکر گن گن کر کیا جائے؟ یعنی وہ گن کر نعمت نہیں دے رہا اور ہم گن کر شکر کر رہے ہیں، وہ بے حساب دے رہا ہے اور ہم حساب سے شکر کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں بہت قریب سے گفتگو کروں، بحث میں نہ الجھاؤں، کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمارے سامنے کہ جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال بتایا بھی جاتا ہے ہمیں تسبیحات کے لیے کہ کم سے کم مقدار تو اتنی ہونی ہی چاہیے شکر کرنے کے لیے، زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے۔
لیکن یہی سوال کہ اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو نعمت دی جاتی ہے تم اس کا شکر ادا کرو، تو معصوم سے سوال ہوا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کریں۔ اس لیے کہ معصوم نے ہی یہ بھی بتایا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ پروردگار تیرا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ کس نے فرمایا؟ بھئی یہاں پر بھی کتاب ہوگی مفاتیح الجنان، اور ممکن ہے کہ جو آپ کے پاس موبائل ہیں ان میں بھی غوثوں کے بعد محفوظ ہو، ابھی دیکھ لیجئے۔ 15 مناجات امام سجاد علیہ السلام کے اس میں موجود ہیں۔ پندرہ مناجات اس میں ہیں، ان میں سے ایک مناجات ہے شاکرین کی مناجات۔ ایک مناجات اس میں ہے شاکرین کی مناجات۔ اس کے درمیان میں ایک جملہ ہے، بہت لطیف جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ وَشُكْرِي إِلَيْكَ يَفْتَقِرُ إِلَى الشُّكْرِ۔ عجیب جملہ ہے۔ پروردگار میں کیسے شکر کی توفیق کو حاصل کروں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار میں کیسے شکر کی توفیق کو حاصل کروں؟ شکری الیک یفتقر الی الشکر، اس لیے کہ تیری ذات میں شکر کرنا، تیری ذات کا شکر کرنا، میں اگر یہ کہوں کہ تیری ذات کا شکر بجا لاتا ہوں تو میرا یہ شکر کرنا ایک اور شکر کا محتاج ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات میں۔ کیا فرمایا؟ فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ، میں کیسے شکر حاصل کروں تیری ذات میں، شکر ادا کیسے کروں تیرا؟ وَشُكْرِي إِلَيْكَ يَفْتَقِرُ إِلَى الشُّكْرِ، کہ میرا ہر شکر اس بات کا محتاج ہے کہ میں ایک شکر اور ادا کروں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدِ، پس جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے لیے حمد ہے، وَجَبَ عَلَيَّ، مجھ پر واجب ہو جاتا ہے، الیکا تیرے لیے، فَأَقُولُ لَكَ حمد، کہ میں جب بھی کہوں فَكُلَّمَا فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ، دوبارہ کہتے ہیں فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمد، جب بھی میں تیری حمد بجا لاتا ہوں، یہ تیری حمد بجا لانا خود مجھ پر واجب کر دیتا ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر کہوں تیری حمد۔ دیکھیے عجیب گفتگو ہے، عجیب انداز ہے، یہ تو لفظ ہے نا۔ فَكَيْفَ لِي فِي تحصیل شکر، پھر آپ فرماتے ہیں فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدِ، میں جب بھی تیرا حمد بجا لاتا ہوں، جب بھی تیری حمد بجا لاتا ہوں، ہر حمد مجھ پر واجب کر دیتی ہے اس بات کو کہ میں پھر کہوں تیری حمد۔ کیا مطلب ہوا؟ آسان لفظوں میں تاکہ میرے چھوٹے بھائی بھی سمجھ لیں، میں آپ کے سامنے ایک لفظ کہتا ہوں الحمدللہ، توجہ کیجئے گا، الحمدللہ، نماز کے بعد آپ بھی کہتے ہیں، تشہد میں کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا مطلب ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ نعمتوں کے لیے یہی کہیں گے نا، شکرن للہ، الحمدللہ، یہی کہیں گے آپ۔ اچھا یہ کہیں گے کیسے؟ زبان سے۔ زبان کیا ہے؟ اس کی نعمت۔ زبان کیا ہے؟ اس کی نعمت۔ آپ نے کسی نعمت کے ملنے پر اس کا شکر کیا الحمدللہ، تو مجھے بتائیے اگر یہ زبان نہ ہوتی تو کیا شکر ہوتا؟ ان کا نہیں۔ تو بھئی اب زبان ہے تو شکر ادا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں زبان ہے تو شکر ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو زبان ہل رہی ہے، اس کا ہلنا بذات خود نعمت۔
اس کا ہلنا بذات خود نعمت، تو اس نعمت کا شکر تو بعد میں ہو، پہلے اس کے ہلنے کا شکر ہو۔ بس اس کے ہلنے پر آپ نے کہا الحمدللہ، پھر زبان کو حرکت ہوئی، تو آپ نے ایک حرکت پر الحمدللہ کہا تو دوسری حرکت، جب اس پر الحمدللہ کہا تو تیسری حرکت، ایک سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا۔ امام کہتے ہیں کہ میرا ہر شکر مجھ پر واجب کر رہا ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ میں کیسے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تیرا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی گویا امام فرما رہے ہیں کہ تیرا کسی صورت میں شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی چونکہ تو نے حکم دیا ہے لا ان شکرتم، کہ اگر تم شکر کرو تو میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ معصوم سے سوال ہوا کہ مولا آپ بتائیے کہ ہم کیسے شکر ادا کریں؟ ایک طرف تو یہ جملہ موجود ہے صادق آل محمد کا، اور میرے 6ویں امام سے سوال ہو رہا ہے آپ بتائیے کہ ہم شکر ادا کیسے کریں؟ امام نے، ظاہر ہے امام مبین، سوال بھی کیسا امام سے ہو رہا ہے اور جواب دینے والا معصوم امام، پھر جواب بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس میں نہ تو کسی تسبیحات کا ذکر کیا کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، اتنی مرتبہ یہ عبادت کر لیا کرو، شکر ادا ہو جائے گا۔ کیا جواب دیا امام نے؟ امام سے پوچھا کہ مولا آپ بتائیے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں؟ تو امام نے بہترین جواب دیا کہ نعمتوں کا صحیح استعمال اس کا شکر ہے۔ نعمتوں کا، بہت آسان لفظوں میں نے بیان کی ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے کچھ نہیں پڑھا، نہ الحمدللہ کہا نہ شکر للہ کہا، صرف اس کی نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ اب وہ نعمت کا صحیح استعمال ہے کیا؟ اس نعمت کا صحیح استعمال ہے کیا؟ بھئی نعمت کیا؟ نظر، آنکھ کیا ہے؟ نعمت ہے نا۔ اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جس کو دیکھنے کا حکم ہے اسے دیکھے، جس کو دیکھنے کا نہیں حکم اس کو نہ دیکھے۔ یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے۔ کان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ کہ جو سننا چاہیے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اسے سنیں، اور جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اسے نہ سنیں۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود شکر ادا ہوتا چلا جائے گا۔ زبان سے جو کہنے کا حکم ہے وہ کہے، جو نہیں کہنے کا حکم وہ نہ کہے، جو کرنے کا حکم ہے وہ کرے، جو نہیں کرنے کا حکم ہے وہ نہ کرے۔ قرآن کے لیے ہے کہ بہترین بات کرو، یہ شکر ادا ہو جائے گا، غیبت کرو گے تو کفران نعمت ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا؟ بہترین، یہ ہاتھ اللہ نے دیے، یہ پاؤں اللہ نے دیے، یہ پورا جسم دیا، کائنات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ان چیزوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہاتھ کس لیے دیے ہے پروردگار عالم نے؟ مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھ رہا ہے تو شکر ہے، اور اگر کسی کے ظلم کے لیے اٹھ رہا ہے تو یہی کفران نعمت ہے۔ اگر پاؤں اس مقام کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کی طرف جانا سعادت ہے تو یہی ان کا شکر ہے، اور کہیں ایسے مقام کی طرف بڑھ رہے ہوں کہ جس کی اجازت نہ ہو جانے کی، یہی کفران نعمت ہے۔ بس یہی امام نے فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال یہی اس کا شکر ہے۔ اب یہ امام نے تو فرما دیا، اب میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں یا کفران نعمت کر رہے ہیں۔ اگر شکر کر رہے ہیں تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا، آنکھیں کبھی بیمار نہیں ہوں گی، کان کبھی دکھیں گے نہیں، زبان کبھی بہکے گی نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اگر ہمارے اندر جسمانی بیماریاں بھی ہیں، عین ممکن ہے یہ کفران نعمت ہی کی وجہ سے ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پھر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ بس میری بات آپ تک پہنچ گئی۔
لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، حکم تو ہے اگر تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو ہمارا عذاب بھی بہت شدید ہے، بہت شدید ہے۔ اب شکر کرنا بھی چاہتے ہیں، اور یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے کہ کم سے کم ایک تعداد بھی بتا دی جاتی ہے کہ اتنا تو پڑھیے، ایک شکر کی تسبیح پڑھ لیجئے، شکر کا کلمہ پڑھ لیجئے، سجدے میں پڑھیں، ہاتھ میں تسبیح لے کے پڑھیں، کم سے کم کی تعداد تو ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پروردگار عالم نے لا تعداد نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم ہماری نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پروردگار ہم تیری نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، تو ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں؟ مشکل تو ہے، جب ہم تیری نعمتیں شمار ہی نہیں کر سکتے تو ہم شکر کیسے ادا کریں؟ یہ سورج کب سے چمک رہا ہے، یہ چاند کب سے نکل رہا ہے، یہ تارے کب سے ٹمٹما رہے ہیں، یہ بارش کے قطرے کب سے گر رہے ہیں، یہ درخت پر بال، یہ پھل پھول کیسے کب سے لگ رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اگر بہت سی چیزوں کو شمار کر بھی لیں، یہ میرے سانس کی آمد و شد جو ہے، یہ جو میرا ایک سانس باہر جاتا ہے ایک سانس اندر آتا ہے، کوئی اس کو بھی گن سکتا ہے کہ میں نے ایک سیکنڈ میں کتنی دفعہ سانس لیا؟ تو پروردگار عالم یہ میرا سانس لینا، باہر کی طرف نکالنا، یہ بذات خود ایک نعمت ہے۔ وہ سانس جو اندر چلا جائے اور باہر نہ آئے تب موت، اور اگر باہری سانس نکالنے اندر نہ لے کے جائیں تو تب بھی موت۔ تو میں تیرا شکر ادا کیسے کروں؟ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تیری اتنی بڑی وسیع نعمت ہے، مجھے تو کوئی شارٹ کٹ دکھا، مجھے تو کوئی ایسا راستہ بتا کہ جو میں ایک ہی شکر ادا کروں تو پتہ چلے کائنات کی ساری نعمتوں کا شکر ہو جائے، کوئی ایسا مجھے راستہ مل جائے۔ یعنی یہ ایسے انسان ایک بات ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا، میں نے تسبیح پڑھ لی، لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز میرے سامنے آ جائے کہ میں اس ایک چیز کا شکر ادا کروں تو پتہ چلے کائنات کی ہر چیز کا شکر ادا ہو گیا، ساری چیزوں کا شکر، تو آواز قدرت آئے گی، ہاں ہے ایسی چیز، ہم نے ایسی چیز بھی بھیجی ہے، تم بس ہماری اس ایک چیز کا شکر ادا کر دو، یہ سمجھ لو ساری کائنات کی چیزوں کا شکر ادا کر لیا۔ اگر تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا تو اس کا جتنا بھی شکر ادا کرو گے تب بھی قبول نہیں۔ پروردگار وہ کون سی تیری ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم شکر ادا کریں سب کا شکر ادا ہو جائے؟ کہا کہ سورہ المائدہ پڑھو، کیا میں نے اس میں نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ بس تم اس آیت کو پڑھو اور سمجھو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور آج میں تمہارے لیے اپنے دین سے راضی ہو گیا، درمیان سے نعمت کو نکال دیجئے۔ توجہ کیجئے، پھر ذرا آیت پڑھیے الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، بھئی یہی ہو جائے گا نا، نعمت تو بیچ میں سے نکل گئی۔ یہ دونوں کے درمیان میں، اسلام اور دین کے درمیان میں نعمت کو رکھا گیا۔ نعمت کو رکھا جانے کا مطلب یہ تھا، یوں بھی آیت مکمل کر سکتا تھا پروردگار عالم، لیکن بتانا یہ تھا کہ یہ اسلام مکمل کب ہوا ہے؟ یہ اسلام مکمل ہوا ہے ولایت کی نعمت پر۔ توجہ کیجئے گا، یہ اسلام مکمل ہوا ہے ولایت کی نعمت پر، اس لیے پہلے لفظ یہی کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے مکمل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اتممت علیکم نعمتی، اور آج اپنی نعمتیں میں نے تمام کر دی، یعنی دین مکمل ہوتا ہے نعمت پر، اور جب نعمت پر دین مکمل ہو جائے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر نعمت کے ساتھ دین لے کے آ رہا ہے پھر تیرے میں دین اسلام سے راضی ہوں۔ تو بس اللہ نے بتا دیا اس نعمت ولایت علی کا شکر ادا کرو، اسلام کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔
یعنی نعمت ہے نا وہاں پر کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بھائی نعمت کا شکر ادا کرو تو ہم اضافہ کریں گے۔ اب نعمتیں تو بہت سی تھی نا، ایک نعمت تو سامنے آ گئی، اور نعمت بھی کیسی ہے جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے، جس پر دین اسلام مکمل ہو رہا ہے۔ اور وہ کیسے مکمل ہے؟ اسی سورہ معاہدہ کے اندر ہی تو آیت موجود ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اسی میں تو آیت موجود ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے، آج اے رسول پہنچا دو اس چیز کو کہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کو کوئی کام انجام نہ دیا۔ تو عزیزان محترم، ولایت کا اعلان نہ کر کے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں پاتا تو ولایت کو مانے بغیر عبادت کیسے قبول ہو جائے گی؟ ولایت کو مانے بغیر عبادت کیسے قبول ہو جائے گی؟ لیکن عزیزان محترم، ہم یہ جملے کس کے لیے کہیں؟ ہم کسی اور کی کیا بات کریں؟ ہم خود اپنی کیوں نہ بات کریں؟ جب ولایت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ عبادت قبول ہی ان کی ہوگی جن کے پاس ولائے علی ہوگی۔ اب کتنی افسوس کی بات ہے کہ دعویٰ ہو ولائے علی کا اور عبادت نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھئی دعویٰ تو بہت ہے کہ ہم علی کی ولایت کو مانتے ہیں، تو قبول کس کی ہوگی عبادت؟ جس کے بعد ولایت ہو، اور ولایت ہو اور عبادت قبول نہ ہو، اور پھر یہ کہ ولایت تو رکھیں اور عبادت ہی نہ ہو، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو خالی اگر اس ولایت کا شکر کرنا ہے، دیکھیے آغاز میں کیا کہا تھا، امام سے کیا پوچھا گیا تھا کہ میں کیسے شکر ادا کروں؟ تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال یہی شکر ہے، یہی اس نعمت کا شکر ہے۔ اب نعمت ہے ولایت علی کی، اب اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ یہ ولایت وہ باہر جانے والا ولایت نہیں ہے، یہ ولایت ہے علی کی حاکمیت کو ماننے کا نام۔ اب چاہے بات کڑوی ہو مجھے کہنی پڑے گی، علی کی ولایت، علی کی حاکمیت کے ماننے کا نام علی کی ولایت ہے۔ اب میں خود دیکھ لوں آیا میرے اس 5 فٹ یا 6 فٹ کے بدن پر علی کی حاکمیت ہے یا نہیں، میرے گھر کے اندر علی کی حاکمیت ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے زبانی ولایت کا اعلان ہے، اور اگر ہے تو پھر سمجھ لیجئے یہی شکر ولایت ہے، یہی شکر ولایت ہے۔ اگر میرے گھر کے اندر علی کی حاکمیت ہے تو، اور اگر میرے گھر کے اندر علی کی ولایت کی حاکمیت نہیں ہے تو پھر یہ ولایت نہیں ہے، پھر ولایت نہیں ہے۔ صرف ابھی آپ نے جیسے نعرے بلند کیے، آپ کو معلوم ہے یہ نعرے تو شجاعت کے نعرے اور ہر ایک لگاتا ہے، بہادری کے نعرے ہر ایک لگاتا ہے، نعرہ دلیل نہیں بنتا کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، اس لیے کہ یہ تو غیر مسلم بھی لگاتے ہیں۔ جائیے سندھ میں جا کے دیکھیے بہت غیر مسلم لگاتے ہیں، آپ سے بھی بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں وہ، تو یہ تو دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ نعرہ ولایت بھی ہو اور ولایت کی حاکمیت بھی ہو۔ بس میں نے ختم کی گفتگو۔ اب ایک جملہ کہہ کے میں مصائب کی طرف آ جاؤں کہ یہاں پر یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو میں اضافہ کروں گا۔ پروردگار علی کی ولایت کو مان کے ہم نے شکر ادا کیا، ہمیں اضافے میں کیا ملے گا؟ تو کہہ رہے کہ تم شکر ادا کرو میں زیادہ اضافہ کروں گا۔ دیکھ لیجئے گا علی کی ولایت کا شکر کیا ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ جس نے واقعاً علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مانا ہے، علی کی ولایت کو مانا ہے، تو 1 نہیں 2 نہیں، اللہ نے 11 اماموں تک ان کی رہنمائی کر دی۔ یہ بات بھی پوری ہو گئی کہ تم شکر ادا کرو میں اضافہ کروں گا۔ اب علی کی ولایت کو مانا تھا، حسن تک پہنچا، حسن کو مانا تو پھر حسین تک پہنچا، اور حسین کو مانا تو پھر 12ویں امام تک پہنچا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بس ہم نے اس ولایت کے قدر کو سمجھنا ہے. پوری کائنات کی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. جتنی عبادات انجام دی جاتی ہیں تمام ان عبادات کی انجام دہی کا شکر ادا ہو جائے گا. اپنے وجود کے ہر عضو کا شکر ادا ہو جائے گا اگر ہم نے حقیقت میں خود اپنی ذات پر اور ان کے حوالے سے کہ جو ہمارے دست نگر ہیں ہم نے علی کی ولایت کو نافذ کر دیا, علی کی حاکمیت کو نافذ کر دیا. اور علی کی حاکمیت جہاں پر نافذ ہو جاتی ہے وہاں سے پھر خوف و خطر نکل جاتا ہے, وہاں سے پھر ڈر نکل جاتا ہے, خوف نکل جاتا ہے, دنیا کا خوف نکل جاتا ہے. بخدا ہم تو ابھی اس منزل پر ہی نہیں ہیں, ہم ابھی تک صرف اور صرف زبان سے حلق تک کی منزل تک ہیں. ابھی تک ہم نے صرف نام سنا ہے کہ کوئی میثم تمار تھے, لیکن میثم تمار بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سنا ہے کہ ابو ذر غفاری تھے لیکن ابو ذر بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سنا ہے سلمان فارسی تھے لیکن سلمان فارسی بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سنا ہے عمار یاسر تھے لیکن کوئی عمار یاسر بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ حقیقت میں انہوں نے اپنے وجود پر علی کی حاکمیت کو طاری کیا ہوا تھا, اور جب علی کی حاکمیت طاری ہو جاتی ہے پھر اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دار پر سولی پر چڑھا دیا جائے یا آگ میں پھینک دیا جائے. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. توجہ ہے نا, فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. یہ شاعر کے اوپر جو شاعر کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. یہاں پر جو کہا نا ہم زبان دیتے ہیں, یہ یہاں پر ذو معنی استعمال ہوا ہے. ایک زبان دینا, کسی کو قول دے دینا, اور وہاں پر حضرت میثم تمار کا مقام یہ تھا کہ آپ کی زبان کاٹ دی گئی تھی. تو اب دونوں معنی میں ہم زبان دیتے ہیں. ہم نے اپنی زبان کٹوا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں علی کا ذکر رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہی علی کی ولایت تھی. کربلا کے ہر شہید نے, کربلا کے ہر شہید نے اسی ولایت کے طاقت سے, اسی ولایت کی طاقت سے کربلا کے میدان میں مقابلہ کیا. کیوں؟ ولایت کی طاقت کا کیا مطلب ہوا؟ جانتے تھے کہ وہاں لاکھوں صحیح, سینکڑوں صحیح, ہزاروں صحیح, ہم تھوڑے ہی صحیح لیکن ہم حق پر ہیں. علی کی ولایت حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے, اور جب اس دلیل پر انسان قائم ہو جائے کہ میں حق پر ہوں پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے, کتنا بڑا لشکر ہے. پھر وہاں پر بوڑھے اور بچے, جوان یا ادھیڑ عمر کے سب برابر ہو جاتے ہیں. کیا کسی نے ایسا بھی لشکر دیکھا ہے کہ جب مدینے سے چلا تھا تو قافلہ حسین تھا؟ جب مدینے سے چلے تھے تو قافلہ تھا. جائیے تاریخ پڑھ لیجئے, امام حسین کا قافلہ روانہ ہوا, لشکر کہیں نہیں لکھا ہوا ملے گا. کیونکہ لشکر جب چلتا ہے, لشکر بن کر جب چلتا ہے تو اس لشکر میں جس فوج سے مقابلہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے مطابق افراد کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, اس کے مطابق اسلحے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. لیکن مدینے سے یہ قافلہ چل رہا تھا جس میں 6 ماہ کا, بلکہ 6 ماہ تو کربلا میں جا کے ہوئے تھے, چند دن کے علی اصغر تھے, سب سے چھوٹا سپاہی. لیکن جب یہ 5 ماہ تک تقریباً مکے میں رہا یہ قافلہ امام حسین کا, آ رہے ہیں ایام حج کے, 9 ذی الحجہ کے لوگ عرفات میں وقوف عرفات کریں گے, حج کریں گے, لیکن 8 ذی الحجہ کو میرے مولا حسین اپنے اسی قافلے کو مکے سے لے کر کے روانہ ہوئے. لوگ دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں یہ کون جا رہا ہے, حسین ابن علی جا رہے ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق جا رہے ہیں. حج چھوڑ کر جا رہے ہیں, حج چھوڑ کر جا رہے ہیں, حج کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں عجیب لوگ تھے, کیسے سوال کر رہے تھے کہ امام حج کیوں نہیں کر رہے.
عجیب سوال تھا نا، امام حج کیوں نہیں کر رہے؟ کسی نے بہت خوب جملہ کہا کہ کتنے عجیب لوگ تھے کہ امام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ امام حج کیوں نہیں کر رہے، اپنے بارے میں نہیں کر رہے۔ جب امام نہیں کر رہے تو میں کیوں کر رہا ہوں؟ جب امام نہیں کر رہے تو مجھے امام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حج بغیر امام کے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام رخصت ہوئے، ابھی تک یہ قافلہ چل رہا ہے۔ 2 محرم کو یہ قافلہ جو ہے امام حسین کا کربلا میں وارد ہوا۔ اب آہستہ آہستہ اب یہ قافلہ جو ہے، اب یہ قافلہ نہیں ہے، اب آہستہ یہ قافلہ جو ہے لشکر امام حسین بن رہا ہے، جس میں ایک سپاہی آپ کے 80 برس کے حضرت بریر حمدانی ہیں، ایک سن رسیدہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، تو دوسری طرف سب سے کم ترین، سب سے کم عمر حضرت علی اصغر ہیں۔ کیا کائنات میں کسی نے ایسا لشکر دیکھا ہے؟ کوئی ایسی ترتیب پر بھی لشکر دیکھا ہے کہ کسی کی اتنی عمر ہو، کسی کی اتنی کم عمر ہو؟ عجیب لشکر تھا امام حسین کا۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف بچے ہی، اس لشکر کے جہاں پر اور سپاہی تھے اس لشکر میں جو آپ کی مخدرات عصمت تھی، یہ بھی اس لشکر کا برابر کا حصہ تھی۔ جہاد فرق ہے، کیونکہ مرد پر تلوار اور شمشیر کا جہاد واجب ہے، وہ کر سکتا ہے، عورت پر ساکت ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ یعنی حضرت زینب وہ جہاد نہیں کریں گے جو امام حسین نے کیا ہے، جناب ام کلثوم وہ جہاد نہیں کریں گی کہ جو حضرت عباس کر رہے ہیں، جناب ام لیلہ اور جناب حضرت ام رباب، جناب فربہ وہ جہاد نہیں کریں گی کہ جو خاندانی عصمت و طہارت کے افراد کر رہے ہیں۔ ان کا جہاد اور ہے، لیکن ان بیویوں کا جہاد اور ہے۔ ان کا جہاد یہ ہے اسلام کی بقا کے لیے اپنی گردن کو کٹا دینا، ان بیویوں کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شہداء کی محنتوں کو رائگاں نہ جانے دینا۔ ان کا جہاد یہ تھا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں اپنے شہداء کے غم میں غمگین ہوئی ہیں، اپنے شہداء کے غم میں آنسو بہائے ہیں، وہاں پر یہ بھی اعلان کرتی ہوئی چلی ہیں کہ اے کوفے والو پہچانو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، اور یہ میرا بھائی حسین یہ باغی نہیں تھا، یہ نمازی تھا۔ 11 محرم کو یہ قافلہ جو ہے روانہ ہو رہا تھا، 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ کہاں سے روانہ ہو رہا ہے؟ کربلا سے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اچھا یہاں میں روک دیتا ہوں ایک لمحے کے لیے۔ ایک کتاب ہے سیرت امیر المومنین، علامہ مفتی جعفر صاحب اعلیٰ مقاموں کی لکھی ہوئی، میسر ہو تو پڑھیے گا، اور جنگ احد پڑھیے گا۔ اس میں جنگ احد جہاں پر اختتام کرتے ہیں وہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ آپ کی پھوپھی صفیہ اپنے بھائی حمزہ کی لاش دیکھنے آنا چاہ رہی ہیں، تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ حمزہ کی لاش کو چادر سے ڈھانپ دیا جائے، میری پھوپھی کی نظر نہ پڑے حمزہ کی لاش پہ۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ، لوگ کہتے ہیں رضی اللہ، نہیں، علیہ السلام۔ اے اللہ کے نبی کیوں ڈھانپ رہی ہیں؟ کہا کہ بہن ہے، حمزہ کی لاش کو چیرا گیا ہے، جگر نکالا گیا ہے، لاش کے اعضاء قطع قطع کیے گئے، بہن کیسے برداشت کرے گی؟ میں کہوں گا اے اللہ کے نبی آپ خود موجود ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ نے تو یہ اہتمام کر لیا۔ ارے کربلا کے میدان میں وہ بہن بھی تو ہے جو اپنے بھائی کی اس لاش کو دیکھ رہی ہے جو گھوڑوں کی سموں سے پامال کر دیا گیا، اجرکم اللہ، جو گھوڑوں کی سموں سے پامال کر دیا گیا۔ سلام ہو جناب زینب۔ وہاں پر حضرت صفیہ کے لیے اہتمام ہے،
کہ بھائی کی لاش پر نظر نہ پڑے، لیکن یہاں کوئی اہتمام کرنے والا نہیں ہے کہ زینب کی نظر نہ پڑے، ام کلثوم کی نظر نہ پڑے۔ ہاں انہیں سوار کر کے لے کے جا رہے تھے۔ ہاں یہ سب بیویاں جب سوار ہوئی ہیں تو کہا گیا ہے انہیں گنج شہیدہ سے لے کے جایا جائے، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو دیکھے۔ یہ ستم والا ستم ہے کہ کل تک جن کو شہید ہوتے دیکھ رہی تھی آج انہی کے لاشوں کو بے گور و کفن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک ایک بیوی اپنے اپنے شہید کی لاش پر خود کو گرا رہی تھی۔ امام سجاد نے خود کو گرایا، حضرت زینب نے خود کو گرایا۔ ہاں عزادارو، جب سب اپنے اپنے شہداء کی لاشوں پر گرے ہیں، جناب زینب کی نظر پڑی حضرت سید سجاد کی طرف۔ اے سید سجاد، یہ تم نے کیا حالت بنائی ہے؟ کہا وہ بھی اماں اس بیٹے سے کیا پوچھتی ہے جس کا باپ بے گور و کفن ہو، بیٹا جوان موجود، نہ غسل دے سکتا ہو نہ کفن دے سکتا ہو، نہ کفن دے سکتا ہو۔ بس عزادار جناب زینب نے ایسے موقع پر بھی اپنے بھتیجے کو سنبھالا۔ لیکن میں ایک بیوی کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ بیوی ہیں مادر حضرت علی اصغر، مادر حضرت سکینہ، امام حسین کی اس بے گور و کفن لاش کے قریب آئی، بڑا عجیب جملہ کہہ دیا، اے میرے والی و وارث۔ معلوم ہے نا یہ حضرت روات کون ہے؟ میں نے خود مقاتل میں مولا حسین کا یہ شعر پڑھا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو، رباب و سکینہ نہ ہو، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ یہ حضرت رباب وہ ہیں۔ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر بڑے عجیب انداز میں کہا، اے میرے والی، میں تجھے بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہی ہوں، لیکن میں تجھ سے عہد کر کے جا رہی ہوں، جب تک میں زندہ رہوں گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی، نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی، نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ عزادارو کیسے نبھایا ہے؟ بیوی ساتھ ساتھ جا رہی ہیں، کوفے سے گزرے، شام کی منزلیں طے کی ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو یہ پیغام ملا ہے کہ ہاں ہم تمہیں رہا کرتے ہیں، تو جناب زینب نے یہی شرط رکھی تھی نا کہ ٹھیک ہے تم رہا کرنا چاہتے ہو، جو سامان تم نے لوٹا ہے ہمارا وہ سامان ہمیں واپس کرو، اور شام میں ہمیں ایک گھر خالی کر کے دو جہاں پر ہم اپنے شہداء کو رو سکیں، ہم ان کا ماتم کر سکیں، اور شام کی عورتوں کو آنے سے نہ روکا جائے۔ ہاں عزادارو وہ مکان بھی خالی کر کے دیا گیا۔ کتنی بڑی فتح ہے علی کی شیر دل بیٹی کی کہ اپنے بھائی کے قاتل کے گھر میں بیٹھ کر اپنے بھائی کا غم منا رہی ہے۔ لیکن جب غم منا لیا اور جانے کی تیاری ہوئی، سب بیویوں کو محملوں پر سوار کیا گیا۔ آئی کتنی محملیں تھیں؟ جا رہی ہیں صرف 3 محملیں، 3 محملیں جا رہی ہیں۔ جب سوار کر دیا گیا کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت رباب نہیں ہیں، حضرت رباب بیویوں میں موجود نہیں ہیں۔ اب حضرت زینب آئی قید خانے کی طرف، سمجھ گئی رباب کیا ہوگی، کیا دیکھا ایک چھوٹی سی قبر سے لپٹی، جناب ام رباب چھوٹی سی قبر سے لپٹی ہے۔ اے بیٹی تو بہت کہا کرتی تھی ماں تیرے گراوے، میں میری ماں ہم کب لوٹ کر جائیں گے، ہمیں کب رہائی ملے گی؟ ارے اٹھ سکینہ، رہائی مل گئی، اب رہائی مل گئی ہے۔ آپ نے تسلی دی اور وہاں پر وصیت کی شام کی عورتوں سے، دیکھو ہم جا رہے ہیں، جب شام کا وقت آئے دیکھو قید خانے میں چراغ جلا دینا، میری بیٹی میری بچی سکینہ رات کو ڈرے نہیں، چراغ جلا دینا۔ بس یہ قافلہ روانہ ہوا۔ بس عزادارو قافلہ روانہ، کیا عہد کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ ہاں عزادارو وہ وقت بھی قریب آیا کہ اللہ نے مختار کو کوفے پر حاکم بنایا، اور اس نے چن چن کر قاتلان حسین سے بدلے لیے، اور عمر ابن سعد کا جب سر کاٹ کر کے بھیجا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر جب بھیجا ہے کوفے مدینے کی طرف، تو امام سجاد علیہ السلام اس وقت صبح کا وقت تھا، اور آپ اس وقت ابھی نماز سے فارغ ہو کے اپنے احباب میں بیٹھے تھے کہ کسی نے پیغام دیا کہ قاصد آیا ہے، مختار ثقفی کا قاصد آیا ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد کا سر لے کے آیا ہے۔ عزادارو آپ سنیں کہ امام فوراً سجدے میں گر گئے، شکر کے سجدے میں گر گئے، بہت طویل سجدہ دیا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ نے اتنا طویل سجدہ دیا؟ کہا کہ ہاں اس لیے کہ میری ایک دعا قبول ہوئی ہے۔ کہا کہ وہ کیا دعا قبول ہوئی؟ کہا کہ جس وقت کوفے کے دربار میں میرے بابا کا سر لایا گیا تھا نا،
تو عبید اللہ ابن زیاد اس وقت کھانے میں مصروف تھا. جب سامنے سر رکھا گیا تو کہہ دیا کہ سر کو ابھی پیچھے رکھ دو، میں پہلے کھانا کھا لوں. میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی، پروردگارہ اس نے میرے بابا کے سر کی توہین کی ہے، اس کا بھی سر میرے پاس اسی وقت آئے جب میرے سامنے دسترخوان بچھا ہو. ارے میری دعا قبول ہوئی ہے، اس کا سر آیا ہے. بس آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ میں اب جاتا ہوں، اپنے درون خانہ جاتا ہوں اور اپنی بیویوں سے مقدرات عصمت سے کہتا ہوں کہ اپنے سوگ کو بڑھا لیجئے. جناب زینب سے کہا، جناب ام کلثوم سے کہا. اب گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ جناب ام رباب ہے جو اپنے عہد پر قائم ہے، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی. بس عزاداروں آگے بڑھے، کہا کہ مادر گرامی عبید اللہ کا سر بھی آ گیا ہے، اب سوگ بڑھا دیجئے، اب ٹھنڈا پانی پیجئے، اب سائے میں بیٹھیے. جملہ کہا، بیٹا یہ بتاؤ کہ بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو یا ایمان کی حیثیت سے؟ کہا مادر گرامی امام وقت ہوں. میں اتنا کہہ کر کے، اچھا بیٹا امام کہہ رہے ہو تو مجھے اٹھاؤ. بس ایک طرف سے سید سجاد نے اٹھایا، ایک طرف سے جناب زینب نے اٹھایا، لے کر کے چلے. ایک جملہ کہا ام رباب نے، اے پروردگار ایک امام سے وعدہ کیا تھا، ایک امام کے حکم پہ جا رہی ہوں. اتنا کہہ کے آگے بڑھے. سید سجاد کے الفاظ ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ بھی اما میری ماں دنیا سے رخصت. اللہ لعنت اللہ القوم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.